باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم۔ بات ہو رہی تھی ایمان کی، ساحل بھائی کر رہے تھے تو میں لکھنے کی کوشش کی تو مجھ سے لکھا نہیں کیا، میں نے کہا چلو میں ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ دیکھیں ایمان تو ہم بڑی آسانی سے کھو دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی ہے، وہ آیا میرے پاس دکھ سکھ فرولنے، میں نے کہا ہاں یار تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی یار، وہ ایسا ہے، اس کو خوش کر کے بھیج دیا۔ اگلے دن اس کا دوسرا بھائی آ گیا، اس کو بھی خوش کر کے بھیج دیا، دونوں کو سچا بنا دیا۔ اب لڑو جا کے بھائی، دونوں میں کوئی تو جھوٹا ہوگا لیکن دونوں کو سچا بنا دیا۔ میرا ایمان کہیں رہ گیا جی؟ صرف ایک بندے کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، اتنا بڑا کام کر دیا۔ نفسیاتی طور پہ دیکھیں تو کتنی بڑی لڑائی ہو جائے گی ان کی۔ یہی ہوتا ہے بابوں کے پاس۔ میں جب درگاہ پہ جا کے بیٹھتا تھا تو مجھے تو کئی بابا جی نے کہا ہے کہ پتر تو یہیں پہ بیٹھ جا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اللہ کیتی جا، کوئی آئے پھونک مار دیں۔ میں کہا بابا تیرا کام بند ہو جانا کیویں پتر، میں انہوں کہنا جڑا کوئی دکھی آیا میں انہوں کہنا تو صبر کر، اندر بڑا اجر ہے۔ تو انہیں میں کہنا تو کھے دا بابا ہے، تو الٹا مینوں ہی غلط کرتا ہے، تو پھر چپ کر جاندے۔ میں تمہیں سنانا گل، چپ شاہ ہے درمانہ والے۔ اس وقت میں تقریباً باہر تھا، باہر سے آیا تو گاڑی تھی میرے پاس، تو ڈرائیور تھا میرا مقبول، اللہ بخشے، فوت ہو گیا بیچارہ، جوانی میں ہی فوت ہو گیا، دو بچے تھے اس کے۔ اچانک ہی جیسے فوت ہوا، کسی زمانے میں نا میں بتاتا ہوتا تھا توبہ کے طریقے، کبھی کبھی آ جاتا تھا میرے یاد توبہ کیسے کرنی ہے، کیونکہ جو ہمارے مولوی لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں نا، وہ ایک دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مردے وقت کلمہ نصیب کرنی۔ تو اب مرنے سے پہلے اگر پڑھنا ہے، ویسے نہیں پڑھتے، عادت نہیں ہے تو وہ پڑھا نہیں جاتا۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں کیونکہ یہ ساری میں نے پریکٹس کی ہوئی ہے شروع میں، جب میں نے یہ پریکٹس کی، کیونکہ مجھے بعض دفعہ چکر آ جاتا ہے، جیسے بھی مجھے کوئی ایسی حرکت ہوئی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی کے، تو میں فوراً پڑھتا تھا، لیکن کیا لا الہ کے مین کے اٹک جاتا تھا۔ تو پھر اس کی پریکٹس کرتے کرتے نا پھر پریکٹس ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورا فیتھ اور انٹینشن اللہ کی طرف سے ہو۔ تو جب موت آتی ہے نا تو اس وقت جس کے اوپر زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا وہی منہ سے نکلتا ہے، کبھی بھی نہیں نکلے گا دوسرا لفظ، وہی نکلے گا جو اگر دنیا کے سہاروں پہ ہوگا تو دنیا کا ہی لفظ نکلے گا، ڈاکٹر نکلے گا، نہیں اماں نہیں فلانا، وہ پن سنے نہیں نا۔ تو میں نے اس کو سنائی تو اگلے دن وہ فوت ہو گیا۔ اس طرح میں نے نا کافی لوگوں کو سنائی نا، تو اب میں سناتا ہی نہیں موت کی کہانیاں، توبہ کی کہانیاں، تو 7-8 دن بعد بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ میں نے اس لیے مختصر کر دی تھی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سن لے، اس نے کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو بخشنے کا طریقہ لے جاؤ، اسے جوانی میں لے جائے۔ میرے باپ کے ساتھ ایسا ہوا، ایک میں میرا دوست تھا شکیل، شیخ شکیل، اس کا والد بھی میرے والد جیسا بہت اچھے تھے وہ بھی، تو وہ بھی مجھے ملے، اس کے ساتھ بھی میں نے کہا اللہ آپ کو جنت دے گا، وہ بھی چلے گئے۔ پھر یہ جاتا ہوتا تھا میں بابا چراغ شاہ، ڈڈو پیر بھی اس کو بولتے ہیں، یہ سنگھ نے وہ جگہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں بابے کے لیے، وہ بہت عزت کرتے ہیں، ہمارے لوگ نہیں کرتے، وہ جگہ یہ پوری چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے والوں نے وہ بھی مان لی ہے۔ ہاں میں صحیح کہتا ہوں، جتنی وہ چھوڑ کے گئے آدھی بھی نہیں رہ گئی۔ تو وہاں پہ بھی میں 1-2 دفعہ، کیونکہ وہاں پہ آتے تھے جو جن کے اشتہاری بھی آتے تھے، آپ کو پتہ ہے درگاہ پہ ایسے لوگ آتے ہیں، تو میں وہاں پہ بھی جا کے سناتا ہوتا تھا نا، تو بعد میں دیکھا کہ بندہ ہی نہیں ملا، کہاں گیا جی؟ وہ جی پولیس مقابلے سے مار کے، اچھا یار اچانک ہی مار گیا۔ وہ اس طرح کر کے نا 2-4 باری وہاں پہ تو مجھے نوٹس نہ ہوا، لیکن جب یہاں پہ شہر میں میرے والد وہ مقبول کا خاص کر مجھے خاص کر نوٹس ہوا، تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا نا اپنا ٹاپک بدل دیا، کسی اور دن کے بہت گہرا نہیں میں جاتا اس میں۔
سنا دیتا ہوں یار بھائی، اگر آپ لوگوں نے یہ مولوی کی بات ہی ماننی ہے نا کہ مرتے وقت ہی کلمہ پڑھنا، تو بھائی وہ تو فرعون نے ہی پڑھنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا حکم دیا تھا فرشتوں میں، اس کے منہ سے آواز نہ نکلنے دینا، اس گپ پا دینا منہ سے، وہ اسی لیے وہ حساب کتاب اس کا لگا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں یاد کرنا چاہیے اسے، بیٹھے بیٹھے بھی ہم یاد کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، تو ذہن میں لائیں گے تو پھر زبان پہ بھی آئے گا۔ تو میں بابا چپ شاہ کی میں آپ کو نا سنا رہا تھا کہ وہاں پہ نا میں گیا ایک دو دفعہ پانی پینے، تو پتہ چلا کہ ان کی نا بیوی صاحب ہیں وہ بیمار ہیں، تو اس کو پتہ چلا یہ ڈاکٹر وغیرہ بھی ہے جانتا ہے، تو اس نے کہا پتر میں تو ساریاں جگہ تو مڑ آیا، تو اگر صحیح کر سکنا تو ویکھ لے۔ دیکھو بابا سارے دوائی لینا ہے، اتنے دینا ہے سارے، آپ کو لبدا پھرتا ہے، یہی ہوتا ہے نا بات۔ تو میں نے کہا چلو میں دیکھ لیتا ہوں، میں جا کر دیکھنے گیا، وہ مائی صاحبہ بہت ہی پردے والی تھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی دیکھ کے ان کا پردہ، تو میں نے کہا نہیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اصل بابا وہ تھی، وہ باہر تو ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے کلے والے، نہ آپ نے کبھی سیانا ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہوتے ہیں بابے اصل۔ تو اس کو کتنا کینٹیا، یہ جوڑوں کی دردیں تھیں تو اور نیلی ہو گئے تھے یہ جوڑ، اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، تو میں نے نا کہا کہ ایک ٹیکہ روز کا لگے گا تو دوائی وغیرہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ تو میں نے سوچا میں نے بھی تو پیالہ ہی پینا ہوتا ہے نا، چلو وہاں پہ روز جا کے پی لیا کروں گا۔ تو میں وہاں پہ چپ چاپ جانا شروع ہو گیا وہ اماں جی کے لیے، میں پینسلین 10 لاکھ ٹیکہ تھا میرے وہ چیک کر کے میں نے لگاتا، تو 15-16 دن میں نے ان کو انجیکشن لگایا، دوائی وغیرہ دی تو ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا نا تو ایک دن بابا جی نے کہا مجھے یار تو فرشتہ ہے، میں بابا یار کام تمہارا ہو گیا، صحت مل گئی، اب مجھے اتنا بنا کہ میں فرشتہ ہی بن جاؤں، میں تو ایک اچھا انسان بھی نہیں بن سکا۔ میں نے بابے کو ذرا تھوڑا سا نا ٹھپ کر دیا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب مطلب ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو خدا سے بھی بڑا بنا دیں گے، آپ مت بنے، اللہ کا بندہ بننے میں ہی بچت ہے۔ مجھے عقل آئی نا، کسی نے مجھے خدا بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس سے بھی وہ چیز ٹھیک لے لی اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس نے کہا تھا یہ سارے تیرے سامنے آئیں گے، تو میں نے سوچا ہاں میں بھی وہاں پہ کھڑا ہوں گا خدا کے سامنے مجرم بن کے، اگر میں نے نہ بتایا تو یہ چیز میرے سمجھ میں آئی، کیونکہ میں گیو اپ کر گیا تھا، ٹینشنیں بڑی آ رہی تھی، تو سارے بچے کہتے تھے یا دوسرے کہتے تھے بھی تو رمان نال اپنی زندگی گزار۔ وہ پھر ایک ہماری نسل کا تھا، اس نے بڑے غصے سے مجھے کہا تو لمحہ پہ گیا ہے، لیٹ گئے ہو، تم سب کچھ جانتے ہو، آخرت والے دن جب لوگ تمہارے سامنے آئیں گے تو کیا بولو گے وہاں پہ؟ میری سمجھ میں آیا، بڑے غصے سے کہا، کچھ کہا تو اس نے غصے سے، لیکن میرے وہ کام نہ کر گئی بات۔ میں نے کہا یار میں نے ایک چیز سوچی صرف، میں نے کہا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں جو تمہیں کہہ رہا ہو کہ بتاؤ، سب روکنے والے ہیں تمہیں، یہ پہلا بندہ ہے، تو پھر کیا ہوا اس نے غصے سے کہا ہے تو پھر میں اس کی بات میں نے پلے باندھ لی۔ اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، یہ احسان ہے ان کا، اس لیے میں احسان جو ہوتا ہے احسان ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ میں بھی اپنے ان بھائیوں کو، چلو میں ملا تو نہیں ہوں آپ لوگوں سے، آپ کے تعلق جو ہے نا میری فیملی سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ زیادہ ہیں، وہ 50 ہیں، لیکن 50 کے 50 ہی اگر بیکار ہوں تو کیا کرو گے؟ پلے میں وہ 7 پلے جڑے مر نہیں سی، کیا سپ نہیں سی دسیا انہاں کہ اتنے سپ ہی، یہ وہ ہیں، ہاں تو آگے بھی یہ فتنہ ہونے والا ہے۔ تو بھائی اگر آپ، یہ ملک ہے یہاں پہ بھی عوام ہے، یہ بھی کلمے کے نام پہ ہوا ہے آزاد، تو آپ تھوڑا احترام کریں، مدد کریں بچوں کو، ان چیزوں کو جن کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، اسلام کا، جب مذہب کا، آپ ان کو ہولی مقدس بچڑے بنا کے بٹھا دیتے ہیں۔
یہ آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ کا نالج اور آپ کے جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے، اور آپ کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ بنتی ہے اس حساب سے سوچیں تو ریمائنڈ تو کرانا پڑتا ہے، کیونکہ وی فارگیٹ آلویز. آئی ایم ویری پازیٹیو. وی لو یو آل. انشاءاللہ آئی ہوپ دس ٹائم Pakistan and another country going well. I'm very peace lover. I'm really very peace lover. I love you all.